ہمارے چند بچوں نے حفظ مکمل کیا، اللہ تعالیٰ ان کو حافظ جید اور عالم وعامل بنائے۔ دراصل سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کو خاتم النبیین کے طور پر اس دنیا کے اندر موقف فرمایا گیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے اس دنیا میں، وہ ایک خاص علاقے، خاص خطے اور خاص قوم کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا، تو اس لیے معجزات بھی ان کو جو دیے گئے وہ وقتی تھے۔ نبی رخصت ہوئے، معجزہ بھی رخصت ہوئے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کیونکہ قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو اس خاتمیت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کو معجزہ بھی وہ عطا کیا جائے کہ جو قیامت تک آنے والی امت اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھے اور اس کو، چنانچہ آپ کو دو معجزات عطا کیے، ایک جوامع الکلم۔ جوامع الکلم حدیث کا وہ حصہ ہے کہ جس میں الفاظ بہت مختصر، گویا ملہم من اللہ اور القاء ہو نبی کریم علیہ السلام کے قلب مبارک کہ الفاظ نہایت مختصر ہیں، لیکن جب اس کی تشریح کریں گے تو ایک سمندر اس کے اندر، بقول جیسے کہ کوزے کے اندر سمندر کو بدل گا۔ تو اور دوسرا معجزہ جو آپ کو عطا کیا وہ کلام اللہ، جس کو ہم معجزاتی طور پر آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ جو نبی کریم علیہ السلام کے دور میں لوگ تھے انہوں نے بھی دیکھا، اور قیامت تک آنے والے امت کے آخری افراد تک اس کا مشاہدہ کریں، کیونکہ قرآن کریم کے اعجازاتی پہلو بہت سارے ہیں۔ سب سے پہلا ایک تو یہی کہ اللہ تعالیٰ نے جو دوسری کتابیں نازل فرمائیں اس کے بارے میں اس قوم کو مکلف کیا کہ اس کی حفاظت وہ کرے، لیکن وہ حفاظت نہیں کر پائے، اس میں تحریفات ہوئی۔ آج دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو محرف نہ ہو، جس میں تحریف نہ کی بجز قرآن میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا وعدہ اللہ نے کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اسے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ نہ صرف الفاظ کی حفاظت کریں گے، معانی کی اور مرادات کی حفاظت کی گئی۔ اسی لیے جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ اس کو تیزی سے یاد کیا کرتے تھے، ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ رہ جائے۔ تو حکم ہو کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو حرکت مت کیجیے۔ اس کو یاد کرانا بھی ہمارا کام ہے، آپ کے سینے میں جمانا بھی ہمارا کام ہے، اس کے معانی اور مرادات کا بتانا بھی ہمارے لیے ذمہ داری ہے۔ گویا مکمل ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ دی۔ اور بات میں یہ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کے اندر محفوظ کر دیا۔ بنو عباسیہ کا آخری دور ہے، گویا خلافت زوال کے قریب پہنچ گئی، کگار پر پہنچ گئی۔ اس وقت ایک فتنہ جو تاتاری فتنہ کہتا تھا وہ اٹھا، اور اس نے پورے عالم اسلام کو تہوارہ کر کے رکھ دیا، کیونکہ وہ ایک وحشی قوم تھی، اس کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں تھا، بس اسلام دشمنی وہ ان کا ہدف تھا۔ تو انہوں نے اپنی دانش میں یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے اسلام کو نعوذ باللہ ختم کر دیا، کیونکہ 3 دن تک بغداد اور اطراف کے اندر گھٹنوں گھٹنوں خون چلتا، تمام کتب خانے جلا کہ سمندر کا پانی ایک ہفتے تک اس قدر گاڑھا اور سیاہ ہو گیا تھا کہ لوگ روشنائی کے طور پر اس کا استعمال کیا۔ اب کتنا بڑا ذخیرہ ہوگا۔ تو انہوں نے اپنی دانش میں یہ سمجھ لیا کہ آج ہم نے اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ایک بچے کو بلائے گئے کہ بیٹا پڑھو، اس نے پڑھنا شروع کر دیا،
یہ ہے وہ قرآن کہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرنے کے لیے ان کاسوں کے اور آپ کے محتاج نہیں، اللہ نے ان کے سینوں کے اندر جما دیا۔ یہ بچے کہ جنہوں نے ان کے لیے زبان اجنبی، اس کے الفاظ اجنبی، اس کا لب و لہجہ اجنبی، اس کا تلفظ اجنبی، لیکن اس کے باوجود 650-700 صفحے کتاب محفوظ کر لینا اور بچپن میں محفوظ کر لینا، کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ یہ قرآن کا اعجاز نہیں ہے؟ یہ قرآن کا ہی اعجاز ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اس لیے قرآن نے چیلنج کیا فاتو بسورۃ من مثلہ۔ لوگ کہتے تھے کہ صاحب یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنائی ہوئی کتاب ہے۔ قرآن نے اس طرح نہیں کہ تم ایک سورت بنا دو، اور یہی نہیں قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، کہ تم اور تمہارے جن و انس مل کے تمہارے سارے مددگار مل جاؤ اور ایک سورت بنا، ایک آیت بنا۔ یہ قرآن کریم کے معجزہ ہونے ہے کہ جس کو قیامت تک 12 تفسیر کا موقع نہیں، لیکن قرآن کریم ہماری بہت ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسے دوسرے مذاہب کی طرح ایک مذہبی کتاب ہے جس کو ہم نے پڑھا چوما چاٹا کر دیا، کتاب ہدایت ہے، ضابطۂ حیات ہے۔ ہماری غذائی ضرورت ہے۔ غذائی ضرورت کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 حصوں میں پیدا کیا۔ گویا یہ انسان جو ہے یہ چوچو کو برابر ہے، اس کے اندر ملکیت کے جواہر بھی اتنے ہیں کہ اگر یہ ملکیت پر آئے، عبادت پہ آئے، اطاعت پہ آئے تو ملائکوں کی پیچھے، اور اگر شیطانیت پر آ جائے تو درندوں کو بھی مات کر دے گا۔ دونوں اوصاف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو کہا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کے بہترین تقویم میں پیدا کیا، مکمل ایک جو ہر چیز مکمل ہو سکتی تھی وہ انسان کو عطا کی ہوئی۔ تو یہ انسان کے اندر دونوں جواب ہے، یہ کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، بھی اس کو نیچے ڈال دی کہ اپنی محنت سے اوپر ہوتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم جو ہے وہ ہماری غذائی ضرورت ہے۔ غذائی ضرورت کیسے کہ ایک انسان کا وہ حصہ ہے جو ہمارا بدن کا ایک حقیقت ہے انسان، جسے روح انسان کے لیے کہ روح ہے، کوئی چیز اس سے مرکب ہو کے انسان اس جسم کی تمام ضرورتیں جو ہے وہ زمین سے پیدا ہوئی اور زمین سے آپ کسی بھی چیز پر نظر ڈالیے کہ جو جسم کی راحت کے لیے وہ زمین سے ہی ہے، ظاہر اس کو غذا کی بھی ضرورت ہے۔ اب اگر ایک شخص بالکل بے سود پڑا ہوا ہے لیکن روح اس کے اندر موجود ہے تو کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ اس کے بڑے ہونے کی وجہ جو ہے، اس کے کائنات پہ اس کے مکمل ہونے کی وجہ جو ہے وہ اس کی روح ہے۔ اسی لیے اس پر نہ تو حشرات الارض حملہ اور ہوں گے، نہ دھوپ اس کے بدن کو گلائے گی سڑائے گی، نہ ہوا اس کے اجزاء کو منتشر کرے گی۔ یہ تو ہوئی اس کی بات۔ وجہ یہ ہے کہ جب انسان کی غذا کے لیے اللہ نے انتظام کیا، صرف بدن کی حفاظت کی، ابھی روح کی بات نہیں کی، ابھی صرف بدن کی بات ہے کہ ہم ایک دانہ گیہوں کا دانہ جو ہے وہ زمین میں بوتے ہیں تو پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا گیا، زمین اس کو پالتی پوستی۔ کسان کا کام تو صرف اتنا ہی ہے کہ وہ تو اس نے اس کو بو دیا، آگے تو سارا کام اللہ ہی کرائے گا۔ سمندر کے اندر مد جزر پیدا ہوگا،
اس سے ابخارات اٹھے اور بادل بنے اور بادل پاک رسانی کا کام شروع کہ جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں پانی پہنچ رہا ہے، اس کا پانی کی ضرورت ہے۔ ستاروں کی گردش سے اس دانے کے اندر، اس غذا کے اندر غذائیت پیدا ہوتی ہے۔ سورج کے طلوع اور غروب سے اس کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے۔ چاند کی گردش سے اس کے اندر غذائیت اور نور پیدا ہوئی، ذائقہ پیدا ہوا۔ تو گویا ایک انسان کے جسم کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اس کے خدمت کے اندر لگا دیا۔ تو جب جسم کی حفاظت کے لیے اللہ نے اتنے سارے انتظامات کیے کہ پوری کائنات میں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اصل حصہ ہے، جو روح کا حصہ ہے، اسے بے سارا اور بے سارا مدد کر چکا ہے۔ لیکن روح عالم امر سے آئی ہے، اور روح من امر رب، امر رب ہے، تو اس لیے اس کی غذا بھی مل سکے، وہ غذا ہے قرآن کریم۔ تو جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ ہماری غذائی ضرورت ہے، غذا کی دو خصوصیت ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اس کے اندر ذائقہ ہو اور اس کے اندر طاقت ہو، قوت ہو۔ تیسرے یہ کہ اس سے کبھی انسان کا جینا بنے۔ ہم بچپن سے لے کے اور آخر وقت تک روٹی کھاتے ہیں، کیا کسی انسان نے یہ کہا کہ میرا روٹی سے بالکل جی بھر گیا؟ ٹھیک ہے، صبح کو بھی کھاتے ہیں، شام کو بھی کھاتے ہیں، پھر اگلے دن یہ عمل کرتے ہیں، لیکن کوئی انسان یہ نہیں کہتا۔ دوسرے کہ اس غذا کھانے سے ہمارے اندر تقویت پیدا ہوتی ہے، ہمارا بدن مضبوط ہوتا ہے۔ اگر وہ چھوڑ دیں تو کیا ہو گیا؟ بدن سوکھ جائے گا، تقویت ختم ہو جائے گی۔ یہی صورت قرآن کی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غذا بنائی ہے، وہ روحانی غذا ہے۔ اور روحانی غذا اس لیے کہ ہم نماز کے اندر، پانچوں نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر قرآن کریم پڑھتے ہیں، لیکن ایک ہی کلام کو ہم بار 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 پڑھے جا رہے ہیں۔ کیا ہمارا جی اٹھتا ہے؟ کبھی نہیں۔ کسی مومن کو آپ نے یہ نہیں سنا کہ میں ایک ہی بات، ایک ہی کتاب کو پڑھتے پڑھتے میرا جی، اس لیے کہ جتنی مرتبہ پڑھیں گے وہ ایک نئی تازگی کو پیدا کرے گا۔ غذا کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنی مرتبہ کھائیں گے آپ کے اندر تازگی پیدا کرے گا۔ تو یہ ہماری غذائی ضرورت ہے کہ ہماری روح کو تازہ، تو نصیب یہ کہ جسم کی طاقت کو چاہیے بلکہ روح کو بھی چاہیے، کیونکہ جب تک روح اور جسم کا اتصال ہے، جب تک روح اور جسم ملے ہوئے ہیں تب تک یہ زندگی باقی ہے، اور جب یہ الگ ہو جاتے ہیں تو بدن کو دبائی آتے ہیں اور روح اعلیٰ نیند میں چلی جاتی ہے۔ تو یہ ہماری غذائی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس غذائی ضرورت کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کہ انسان کے اندر وہ رغبت پیدا کر دی کہ ایک ہی کتاب کو، ایک ہی عبارت کو، ایک ہی لائن کو وہ بار 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 پڑھ جا رہا ہے، لیکن زندگی گزر جائے گی لیکن اس کا جی نہیں پڑے گا۔ یہ بھی قرآن کریم کے معجزہ ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی دو حیثیت ہیں۔ ایک ہے انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہارے جیسے بشر ہوں، تمہارے جیسے اور ایک ہے انما انا بشر مثلکم یوحی الی، لیکن ان پر وحی آتی ہے، رسالت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اس لیے وہ لیکن بحیثیت انسان کے ان پر تمام حوادث بھی آئے، آپ پر بیماریاں بھی آئیں، آپ کو بخار بھی ہوا، آپ کو نزلہ بھی ہوا، آپ بازاروں میں بھی گئے، آپ جتنے بشری حوادث ہیں وہ سارے طے۔ یہ ایک چیز اور ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب ہم مبالغہ کرتے ہیں تو ایک ہے مبالغہ کرنا بلا دلیل نہیں، ایک ہے اس کے لیے دلیل تھا، ایک ہے جو بحث کا موضوع بنتا ہے، وہ یہ کہ نبی کریم علیہ السلام بشر ہیں، قرآن میں دونوں کی دلیل لائی، نبی کریم علیہ السلام نے
کہ اول ما خلق اللہ نور، کہ سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا. اس سے ثابت ہوا کہ آپ کا وجود جو ہے وہ نور سے. اور انما انا بشر مثلکم یوحی الی. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ بشر ہیں اور آپ کو بشر کے سارے حوالے سے ہیں. تو صرف زاویہ نظر کا فرق ہے، دیکھنے کا فرق ہے، ورنہ اختلاف کہیں بھی نہیں. آپ ایک ہی وقت کے اندر آپ کی حیثیت نورانیت کی بھی ہے، روحانیت کی بھی ہے اور جسمانیت کی بھی ہے. اور قرآن نے اس کے ساتھ انما انا بشر یوحی الی. اور آپ نے بھائی کیونکہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور جب ان میں روح ڈالی گئی تو سب سے پہلے نظر عرش پر پڑی. وہاں لکھا ہوا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیدائش کے لحاظ سے آپ سب سے پہلے پیدا کیے گئے، سب سے پہلے آپ کی حقیقت کو پیدا کیا گیا، لیکن مبعوث کیے گئے سب سے آخری. کیونکہ ہم تو مرحلوں کے اندر پیدا ہوتے نا. ہمارا سب سے پہلا وجود جو وہ عالم ازل کے اندر ہے. ہم کروڑوں برس وہاں رہے، اس کا کوئی حساب نہیں. اب وہ کروڑوں اربوں بھی جو ہے وہ ہم اپنے عقل کے حساب سے کہتے ہیں، باقی اس کا کوئی وہ اللہ ہی کرتا ہے. وہاں سے پھر ہم منتقل ہوئے عالم غیب کے اندر منتقل ہو گئے. انتقال ہوا ہمارا، ہم عالم غیب میں آ گئے. عالم غیب سے منتقل ہوئے تو عالم الست کے اندر ہمارا نمود ہو گیا. اور وہاں پر ہم سے سوال اور ذات حق جل مجدہ نے اپنا دیدار کرایا اور سوال کیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ظاہر ہے کہ سوال کی نوعیت یہ بتا رہی ہے کہ ہم میں عقل بھی تھی، ہم میں بینائی بھی تھی، ہم میں سنوائی بھی تھی، ہم میں سمجھ بھی تھی. ہم نے اس اپنے رب کو انہیں آنکھوں سے دیکھا ہے. کیونکہ کسی بے جان چیز سے سوال نہیں کیا جا سکتا. سوال کیا جاتا ہے اس سے جس میں جان ہو، جس کا آدمی یہ سمجھو یہ جواب دے سکتا ہے. تو الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب سے پہلے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. اور اس کے بعد ہم اس اقرار کے ساتھ ہمیں عالم ارواح کے اندر منتقل کریں. اب وہاں سے ہم اللہ کی مشیت جب جس چیز کے لیے ہم دنیا کے اندر آ رہے ہیں اور یہ قیامت. پھر اس کے بعد یہ ایک وقفہ ہے 50 سال 100 سال 80 سال 60 سال. یہاں ہم نے ایک وقت گزارا اور یہاں سے پھر رخصت ہو، پھر عالم برزخ میں چلے گئے، پھر عالم حشر. تو مسلسل ایک سفر ہے. تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کہاں سے آئی ہیں، کس نے بتائی؟ یہ قرآن کریم ہے. ظاہر ہے کہ انسان کا تو نہیں آتا، تو قرآن سے ہمیں علم حاصل ہوا. یہ بھی قرآن کریم کا معجزہ ہے. آج یہ دنیا کی ترقی جو آپ دیکھ رہے ہیں، ترقی تو ہر دور کے اندر ہے مختلف نوعیتوں سے، لیکن آج جن چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی حقانیت کا یہ ثبوت ہے کہ جس بارے میں قرآن کریم نے نشان دیا، فضاؤں کے بارے میں، سمندروں کے بارے میں، ہواؤں کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں. ایک طبقے کو لگا دیا علماء کو کہ اس کی تشریح کریں گے اور ہمارا کام ہے ہم دعویٰ پیش کریں گے، اور دوسری قوم کو لگائے کہ وہ دلیل پیش کریں، وہ دلائل پیش کر رہے ہیں دوسری قوم اور ثابت کر رہے ہیں کہ یہی قرآن ہے. تو قرآن کریم کے بہت سے معجزاتی پہلو ہیں. بہرحال ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی تفصیل، یہ تو صرف میرے بڑوں کا، میرے بزرگوں کا حکم تھا کہ میں چند باتیں آپ کے سامنے کروں گا. کیونکہ جیسے کہ مولانا نے بتایا کہ ابھی آگے سفر ہے. بہرحال میرے لیے یہ سعادت کا موقع ہے کہ مجھے یہاں
آپ حضرات کی اللہ تعالیٰ نے زیارت کا موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ایک چیز یاد رکھیے کہ یہ مدارس اس سرزمین پر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی حفاظت کرنا، اس کی پرورش کرنا، اس کی نگرانی کرنا، اس کی سرپرستی کرنا، یہ ہمارا دینی، اخلاقی اور قانونی فرض ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کیا. کیونکہ ہمارے سامنے پچھلی تاریخ بھی ہے. علامہ اقبال سے کسی نے ایک بات کہی تھی. ان کا نام تھا جسٹس شہاب الدین، جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے. ہر دور کے اندر کچھ لوگ علماء کے مخالف بھی ہوتے ہیں، کوئی مخالف تھا. تو انہوں نے مدارس پر اور علماء پر اعتراض کیا. تو علامہ اقبال نے بڑا تاریخی بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان بوریا نشین علماء کو کچھ مت کہیے. یہ کیا خدمت انجام دے رہے ہیں اور کتنی بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں کہ اگر یہ علماء اور یہ مدارس نہ ہوتے تو یہاں ہندوستان کا کیا حال ہوتا. میں اسپین کے اندر دیکھ کے آ رہا ہوں کہ جہاں 850 برس مسلمانوں نے بہت تفراق حکومت کی، آج وہاں گائیڈ یہ بتاتا ہے کہ یہ الحمرہ ہے، یہ اشبیلیا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اگر یہ علماء نہ ہوتے تو یہاں بھی گائیڈ بتایا کرتا کہ یہ وہ ملک ہے کہ جہاں 1000 برس مسلمان ہوتے ہیں. یہ اس کے عظمت کھنڈرات کے نشان ہے. تو یہ مدارس ہی ہے. لہذا ہمارے فرض ہے کہ ہم حتی الامکان اپنی وسعت کے وقت ان کا تعاون بھی کریں، ان کی سرپرستی بھی کریں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں، اور ان کے شانہ بشانہ اور قدم بہ قدم ساتھ بھی چلیں. لہذا ہمیں یہ عہد بھی کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے اللہ سے وعدہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ان مدارس کی حفاظت کرنا ہم سب کی دینی ذمہ داری ہے. بس انہی چند باتوں پر بات ختم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.